اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام بدن۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چراغ ہدایت چینل کے ساتھ، جس میں ہم آپ کو اسلام کے متعلق بتائیں گے کہ اسلام میں کون سی ایسی ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے، اسلام کو زندہ کرنے والے لوگ کون ہیں، اسلام کے وارث کون ہیں، چراغ ہدایت کون ہیں۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یکم محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ 61 ہجری میں کیا ہوا؟ 61 ہجری کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کی وجہ سے آج ہم بآسانی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بآسانی اذانیں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنی عبادتیں جو کھل کے کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں نماز کا بتایا، قرآن کا بتایا، اہل بیت کا بتایا۔ ہم علامہ صاحب آپ کے توسل سے، اپنے چینل کے توسل سے یہ لوگوں کو روشناس کروائیں گے آل محمد کیا ہیں، آل محمد نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، کائنات کن کے لیے خلق ہوئی، کائنات کیوں خلق ہوئی۔ یہ علامہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کائنات کا جو وجود ہے وہ کس طرح سے خلق ہوا۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مجھے بہت اچھی بات لگی ہے کہ آپ نے جو اپنے چینل کا نام رکھا چراغ ہدایت۔ چراغ ہدایت کا معنی وہ ہے کہ آپ نے ایک چراغ جلایا اور اس سے لوگ مستفید ہوں، اس سے ہدایت پائے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کائنات میں، اس دنیا میں، انہی کے نام سے جن کو اللہ نے ہدایت کا چراغ بنایا، انہی کے نام پر آپ نے اس چینل کا نام رکھا۔ اللہ آپ کو ترقی دے، کامیابی دے۔ سب سے پہلے جو میں نے حدیث مبارکہ، آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ تخلیق کائنات، اللہ نے یہ کائنات خلق کی ہے تو اس سے پہلے آپ کیا کیا چیز تھی یا کیسے وجود میں آئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی قدر ہے۔ حضور سے سوال کیا گیا کہ آقا سب سے پہلے اللہ نے کیا خلق کیا، تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، یعنی میرے نور کو خلق کیا، مجھے خلق نہیں کیا۔ نور الگ ہے، میں الگ ہوں، پہلے نور خلق کیا۔ اور ایک اور حدیث قدسی ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ، تو مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں کہ میں کیا ہوں، تو میں نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کر دیا۔ اب نور بعد میں خلق ہوا ہے، نور سے پہلے میں تھی، اور میں اور نور کو ملایا تو ایک وجود دیا۔ وجود ہے نا، کائنات بھی تو ایک وجود ہے۔ پہلے میں تھی، نور سے پہلے میں تھی، کہا میرے نور کو خلق کیا، مجھے نہیں، میں الگ ہوں، میرے نور کو نوری، میرے نور کو خلق کیا۔ جو میں تھی وہ نور میں داخل کی تو وجود بنا۔ اب اس میں اور نور میں جب یہ تخلیق ہوئی، دو چیزیں خلق ہو گئی، نور اور میں۔ اس میں جو لبادہ انسانیت، انسان نہیں ہے یہ، ان پر لبادہ انسانیت اڑالا گیا ہے تاکہ انسانیت کو ہدایت پہنچے۔ یہ وجود دیا انہیں، اور یہ حضرت آدم سے پہلے موجود تھے یہ حضرت۔ علامہ صاحب، کتاب جو قرآن مجید ہے، آیت ہے کہ ہم نے اس کو اتارا
اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ وارث قرآن کون ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے قرآن کے وارث بنائے۔ اب ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ وارثان قرآن کون ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنی پہچان کے لیے انبیاء کو بھیجا، حضرت آدم سے خاتم المرسلین سرکار محمد مصطفیٰ تک تمام نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ نے سوال کیا ہے کہ وارثان قرآن کون ہیں، تو آپ یا اللہ سے سوال کریں گے یا نبی پر سوال کریں گے؟ تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ اے لوگو انی تارک، حدیث مبارکہ ہے، انی تارکن، حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی آل بیت، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر برابر، گراں قدر کہتے ہیں برابر میں، جن میں رتی بھر بھی فرق نہ ہو، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم دونوں ان قرآن اور اہل بیت سے تم نے تمسک رکھے، ان دونوں سے، یعنی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ تو کہا کہ یہ وارثان قرآن ہیں، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا، اور اہل بیت اگر سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا، یعنی وارثان قرآن ہیں۔ اور یہ ثبوت امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر کٹا ہوا سر ہے، قرآن پڑھ کر سنا دیا کہ اے لوگو ہم ہیں قرآن کے حقیقی وارث۔ یعنی لوگ پریشان تھے کہ یہ بغیر دھڑ کے سر کٹا ہوا ہے، نیزے پر سوار ہے اور یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ پریشان تھے۔ کائنات میں ایسا زندہ معجزہ کوئی نہیں ہے کہ دھڑ جو ہے وہ کٹا ہوا کربلا میں پڑا ہوا ہو اور قرآن کے نیزہ پر شام اور کوفہ کے بازاروں میں قرآن پڑھ رہا تھا بغیر دھڑ کے سر، اور لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ یا تو نبی ہو سکتا ہے یا وارثان نبی ہو سکتا ہے۔ یہ وارثان قرآن ہے۔ آغا صاحب، قرآن پاک ویسے تو پورا کا پورا محمد و آل محمد کی مداح میں اترا ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جو بڑی ہی مخصوص ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ آیت تطہیر کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں مشہور و معروف آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو آیہ مجیدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے آل محمد کی پاکیزگی و طہارت کے متعلق بتا رہا ہے ماشاءاللہ کہ یہ آل محمد وہ ہیں کہ حضرت انسان اے اولاد آدم کہیں انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، جیسے تم دنیا میں آتے ہو ویسے یہ نہیں ہیں، یہ میرے اولو الامر ہیں بے شک بے شک۔ اور تم اولاد آدم میں سے ہو، یعنی ان کا آنا اور ہے، تمہارا آنا اور ہے، اور ان میں سے پہلے امام ہمارے حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ جو آ کر انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو ہم آتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اس سے بڑی کیا پاکیزگی کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے، اور اس گھر میں آئے اور اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کو کہ میرا حبیب اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کائنات میں کہ جنہوں نے آ کر زمانے کو یہ بتا دیا کہ ہمارا نہ آنا تم جیسا ہے نہ ہمارا جانا تم جیسا ہے، یعنی آئے بھی اللہ کے گھر میں اور گئے بھی اللہ کے گھر سے۔ آغا صاحب، تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی، امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار بنتا بھی تھا، امت اور ہے، سید اور ہے۔ اس کے علاوہ
کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بے شمار خطوط لکھے. ان خطوط کا جواب دینے کے لیے یا ان خطوط کا رد عمل دیکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنا سفیر بھیجتے ہیں کوفہ میں، جن کا نام ہے جناب مسلم ابن عقیل. جناب مسلم ابن عقیل پہ کیا مصائب آئے، کن لوگوں نے بیعت کی، کن لوگوں نے توڑی، ان لوگوں نے کیا وفا کی، کیا ان لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا حکم نامہ لے کے یا امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کے کوفہ میں آئے تھے، کیا ان کا لوگوں نے اچھا رد عمل دیا؟ اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں. جناب مسلم بن عقیل جو کہ سفیر حسین کے نام سے مشہور ہیں، آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں. انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ مجھے کوفے کے حالات سے آگاہ کریں. رہا سوال کہ انہوں نے آپ سے کیا وفا کی، تو وہ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کوفی ہی جناب مسلم ابن عقیل سے وفا کرتے تو جناب مسلم شہید نہ ہوتے. یہ کلی دلیل، یعنی ان کی بے وفائی نے ہی جناب مسلم کو شہید کروا دی. اب بات یہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کی بیعت کر لی تھی، لیکن جب ملعون ابن زیاد آ پہنچا تو لوگ خوف کی وجہ سے، دولت کے لالچ کی وجہ سے انہوں نے بیعت امام حسین علیہ السلام توڑ دی، اور جو لوگ چاہنے والے تھے وہ ویسے ہی پابند ہو گئے، ان پر پابندیاں لگ گئیں، گرفتار ہو گئے کچھ جنازے، جیسے جناب مسلم، جناب مختار سقفی اور ان کے ساتھی دیگر، جناب سلیمان بن سعد خزائی جیسے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اتنی دیر تک تلوار ہی نہیں اٹھائیں گے جب تک خود امام حسین علیہ السلام. ان میں اپنوں کی بھی کوتاہی ہے، اور بعد انہوں نے پھر توبہ بھی کی، شہید بھی ہوئے. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کا امتحان ہے، مال سے ہو، جان سے ہو، جیسے بھی ہے اس کا امتحان ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ کو چھوڑا تو ان پر جبرن چھڑوایا گیا یا انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑا. رہا بات سوال بیعت کا، امام حسین علیہ السلام یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے. یزید اچھا بھی نیک بھی ہوتا، ایسا ہو تو سکتا نہیں، اچھا بھی ہوتا پھر بھی امام حسین علیہ السلام یزید جیسے کی بیعت نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، معصوم ہیں، نبی کے نور کے حامل ہیں، نبی کے علم کے وارث ہیں، خلیفہ رسول ہیں، اور تیسرے امام بھی ہیں. اور امام کبھی بھی غیر امام کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی معصوم کبھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنی ہدایت کا جو ذمہ رکھا ہوا ہے وہ اپنے معصوم بندوں کے ذریعے ہی عام لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. آغا صاحب، آج جیسا کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، محرم الحرام کے چاند کی 1 تاریخ امام کا قافلہ کہاں تک پہنچا؟ 61 ہجری کا تعلق ہے جی. سال بدلتا ہے جو وہ محرم سے بدلتا ہے. سن 60 ہجری 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو الوداع کر، پھر کوفہ میں آئے، مکہ میں آئے، وہاں سے روانہ ہوئے. حج نہیں پڑھا مولا نے.
تو تاریخ کہتی ہے کہ 61 ہجری 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے، یعنی سارا راستہ 6 مہینے کا سفر بنتا ہے۔ رجب میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ دیا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ آج یکم محرم الحرام ہے، کل 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام سرزمین نینوا پر پہنچ گئے۔ تو جب پہنچتے ہیں امام حسین علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے اس نے اپنے قدم روک دیے اور امام نے اس کے لجام کو اٹھایا کہ چلے، لیکن وہ چلا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کافی سواریوں کو بدلا امام، جب آخری سواری پر بیٹھے تو وہ بھی نہیں چلی، تو اب امام زمین سے گھوڑے زین سے اترے اور زمین کربلا سے مٹی اٹھائی، اسے سونگا، کہا ہاں یہی میری مقتل ہے، یہی زمین کربلا ہے، یہی ہم شہید ہوں گے، اس سے آگے ہم نہیں ہیں۔ اور حضرت عباس علمدار اپنے بھائی کو کہا کہ میرے بھائی یہ نہر القما کے نزدیک قیام لگا۔ وہیں پر امام حسین علیہ السلام کی خیمہ لگ گیا اور اہل بیت رسول اور صحاب رسول کے خیمے القما کی نہر کے نزدیک۔ جی ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے علامہ خطیب علی محمد انتظار حسین مہدی صاحب کے توسل سے اس پروگرام میں کربلا کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، امام نے مدینہ کیوں چھوڑا اس کے بارے میں، امام نے بیعت کیوں نہیں کی اس کے بارے میں علامہ صاحب کے توسل سے آپ تک یہ پیغام پہنچا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر پروگرام میں جو محمد و آل محمد پہ مصائب آئے ان کے فضائل جو ہیں وہ ہم بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چراغ ہدایت ہمارا چینل ہے جس میں ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ اسی سلسلے کو لے کے چلتے رہیں گے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ علامہ صاحب سے پوچھنا چاہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں سپورٹ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو چراغ ہدایت کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔